الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والدیائیہا والہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پورے عالم اسلام کو ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں آج ماہ رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت پر گفتگو ہوگی۔ ویسے قیام اللیل کے حوالے سے عمومی طور پر بہت ساری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ سورۃ فرقان سے میں نے منتخب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ باذن اللہ ہوں گی، اور وقت اگر اجازت دے گا تو چند حکایات بزرگان دین کی، صالحین کی، وہ بھی اس ضمن میں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ماہ رمضان رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس مہینے میں بے شمار انعامات کا نزول ہوتا ہے۔ ایسی شان والا مہینہ، از اول تا آخر رمضان کا مبارک مہینہ
ہم سب کی قدم قدم پر تربیت کرتا ہے۔ میں بارہا اپنے خطابات میں، تمہیدی گفتگو میں، دوران گفتگو ماہ رمضان سے متعلق اس بات کو بہت زیادہ زور دے کر عرض کرتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ 11 مہینوں کی بنسبت اس مبارک مہینے کی شان و عظمت ہی نرالی ہے۔ اہل ایمان کی تربیت کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمارے درمیان آتا ہے۔ یہ مہینہ مربی ہے، یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہماری تربیت کرتا ہے، خود احتسابی کا طریقہ سلیقہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ماہ رمضان ہمارے قلب کا تصفیہ کرتا ہے۔ قدم قدم پر یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ اب ہم پر، آپ پر منحصر ہے کہ اس مبارک مہینے سے ہم کیا کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے آنے کے باوجود بھی اگر ہم کچھ حاصل نہ کر پائے تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان آئے اور ہم اس سے کچھ بھی حاصل نہ کریں تو ہم جیسی کھوٹی قسمت اور کس کی ہو سکتی ہے۔ میں تمام ناظرین، تمام سامعین سب سے ملتمس ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے درمیان سے اب رخصت ہونے کی تیاری میں ہے۔ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ 21 رمضان کا دن بھی گزر گیا، آج کی شب 22ویں رمضان کی شب ہے۔ دیکھتے دیکھتے 8 دن ہمارے درمیان سے گزر جائیں گے، پھر یہ مہینہ سال بھر تک ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ پھر کس کو کیا خبر، کس کو کیا پتا کہ آئندہ سال کا رمضان ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، آئندہ سال کا رمضان ہمیں اللہ عطا فرمائے گا یا نہیں عطا فرمائے گا۔ کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے سال کا رمضان ہمارے مقدر میں ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے بار بار کہا گیا کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کے لیے خوشخبری دی گئی کہ اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ جس نے رمضان المبارک کو اہتمام کے ساتھ گزارا اس کے لیے بشارت دی گئی کہ اس کا پورا سال اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گزرے گا۔ ہم سے یہ مہینہ چند دنوں میں رخصت ہونے والا ہے۔ ہمارے درمیان ماہ رمضان کی 8-9 راتیں بچی ہوئی ہیں، بلکہ 8 راتیں مان کر کے چلے، ہمارے درمیان ماہ رمضان کی 8 راتیں بچی ہوئی ہیں، 8-9 روزے ہمارے درمیان بچے ہوئے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے یہ دن گزر جائیں گے، دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ بھی گزر جائے گا۔ میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں، ابھی جتنا وقت ہمارے درمیان میسر ہے ماہ رمضان کا، جتنی راتیں ہمارے درمیان ہیں، جتنے روزے ہمارے درمیان ہیں، ہمیں ان کا احترام کرتے ہوئے میکزیمم وقت، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، نمازوں میں، تلاوت قرآن مجید میں، ذکر و اذکار میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے آپ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی بہت بڑی نعمت سمجھ کر چلیں، بلکہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے غنیمت سمجھ کر کے چلیں۔ ہم قطعی اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا جائے، ہم قطعی اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں روزوں کی سعادت دی جائے، ہم قطعی اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں تلاوت قرآن مجید کا شرف عطا کیا جائے، مگر اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر کرم کرتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار، سیاکار، بدکار اس لائق نہیں ہے کہ ہم پر رحمت و انوار کی بارش ہو، مگر یہ محض نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
اس نسبت کی یہ برکتیں ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان بھی عطا فرماتا ہے، رحمتوں کی بارش بھی فرماتا ہے، روزوں کی نعمت بھی عطا کرتا ہے، اعتکاف کی سعادت بھی عطا کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کا شرف بھی بخشتا ہے۔ ہمارا عمل کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، واللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ محض مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی برکتیں ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، شکر کا سلیقہ عطا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ عطا کرتا ہے، غم خواری کا مہینہ، خود احتسابی کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، سحری تراویح کا، افطار کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، کتنی عظمتیں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہلا عشرہ رحمتوں سے بھرا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا عظیم مہینہ ہمارے درمیان ابھی چند دنوں کے لیے ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم ان چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم لگے رہیں اس بات میں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اس مہینے کے گزرنے سے پہلے رب تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا سنا دے، ہم اس کی تیاری کریں۔ امید ہے کہ تمہیدی گفتگو کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے قرآنی آیات، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ غور کریں، سورۃ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک صالح اور محبوب بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے۔ اہل اللہ ہوتے کیسے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدوں میں پوری رات گزار دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پوری رات قیام کرتے ہیں۔ وہ پوری رات رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، قیام میں پوری رات گزار دیتے ہیں، سجدے میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا نرم بستروں پر شب گزاری کرتی ہے، ساری دنیا رات کے وقت نرم بستروں پر سوئی ہوئی ہوتی ہے، پوری رات وہ بستروں پر گزار دیتے ہیں، مگر یہ اہل اللہ ہیں، ان کی شان اور ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ پوری رات مصلی کی پشت پر گزارتے ہیں، یہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، رات بھر عبادت کر کے اپنے مولا کو مناتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر کے مناجات کرتے ہیں کہ مولا تیرے کتنے احسانات ہیں، مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے۔ اپنے پورے وجود کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے کہ مولا تو نے جن نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے، ہم تیرے شکر گزار بندے نہیں ہیں، تیری نعمتوں کا کن نعمتوں کا مولا ہم شکر ادا کریں، کن عطاؤں کا تیری بارگاہ میں شکر ادا کریں مولا، ہم قطعی طور پر اس لائق نہیں ہے۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پوری رات گزار دیتے ہیں۔
قیام میں گزار دیتے ہیں، سجدے میں گزار دیتے ہیں، دعاؤں میں گزار دیتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ قرآن مجید ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کر رہا ہے جن کی زندگی نیکیوں میں گزرتی ہے۔ تمام سامعین ناظرین توجہ کریں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہے جن کی زندگی نیکوکاری میں گزرتی ہے، جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ لوگ رات میں رب کے حضور حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ مولا ہم سے بڑا کوئی گناہگار نہیں، مولا ہم سے بڑا کوئی سیاکار نہیں۔ توجہ کریں، جن کی زندگیاں نیکیوں میں گزرتی ہوں، اللہ کے حضور قیام میں سجدے میں ان کی راتیں بسر ہو رہی ہے، اور ہم آپ اپنی زندگیاں گناہوں میں گزارتے ہیں، ہماری زندگیاں تو نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی تو اسیاں شیاری میں گزر رہی ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کی کیا اطاعت کر پاتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی کیا فرما برداری کر پا رہے ہیں؟ ہماری زندگی تو از اول تا آخر گناہوں کا ایک ذخیرہ بنی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس سوائے بدعمالیوں کے ہے کیا؟ تو ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ نیک لوگوں کا یہ حال رہا ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی زندگیوں میں گناہ دور 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 تک نظر نہیں آتے، یہ پوری پوری رات اپنے رب کی رضا کے لیے گزارتے ہیں، اور ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں کہیں سے کوئی شعور نہیں ہے، کہیں سے کوئی احساس نہیں ہے۔ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ، اور خود احتسابی کریں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ آج میں نے جمعہ کے خطاب میں بھی خود احتسابی پر بہت ساری باتیں عرض کی ہے۔ آپ توجہ کریں گے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کیے، کتنے گناہ آپ سے ہوئے، کس طرح آپ کا سال گزر گیا۔ آپ حساب و کتاب کریں گے، محاسبہ کریں گے، اور محاسبہ کر کے توجہ کریں گے، اس لیے کہ چند ہی دنوں میں رمضان گزرنے والا ہے۔ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مبارک مہینہ راتوں میں بیدار رہ کر کے اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ آپ سے جس قدر جتنا ہو سکے وقت نکال کر کے اپنے رب کے حضور عبادت کیا کریں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، قیام کیا کریں۔ آپ رات میں ماہ رمضان میں روزانہ خطابات سنتے رہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ جتنا وقت میں خطاب کرتا ہوں، جتنا وقت آپ بیٹھ کر کے اپنے موبائل پہ، اپنے کمپیوٹر پہ مجھے آن لائن سماعت کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ سارا کا سارا آپ کا وقت عبادت میں گزر رہا ہے۔ تو کوشش آپ کی جانب سے یہی ہو کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے۔ فضولیات سے بچیں، خرافات سے بچیں، منکرات سے بچیں۔ آن لائن بہت ساری خرافات آتے رہتے ہیں، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقرب بندے ہیں جو پوری پوری رات قیام میں اور سجدے میں گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمتوں کا خطبہ بیان فرما رہا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ سورۃ قاف میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور رات کے بعض اوقات میں بھی ان کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی، یعنی رات میں اٹھا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، نماز بھی ادا کریں، نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ذکر و اذکار بھی کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی تقدیس بیان کریں۔ اللہ اکبر! راتوں کی عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔
आराम भी करे रात में, आराम करने के साथ साथ थोड़ा सा वक्त निकाल कर रब तबारक व ताला के हुजूर उसकी तस्बीह तहलील बयान करें, रकू सजूद करें, क़याम करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबसक रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह ताला अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है कि और रात के कुछ हिस्से में मेरे महबूब कुरान के साथ शब खेजी करते हुए नमाज तहज्जुद पढ़ा करें। ये खास आपके लिए ज्यादा की गई है, यकीनन आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज करेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए नमाज तहज्जुद खास की गई है। हमारे लिए 5 वक्त की नमाजें, हुजूर के लिए 6 वक्त की नमाजें, हुजूर के लिए खास की गई है ये नमाज। अल्लाह अकबर। ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिएगा कि रातों में उठ करके नींद की कुर्बानी देकर, आराम की कुर्बानी देकर मुसल्ले पे खड़े हो जाना, रकू सजूद करना, क़याम करना, बंदों का ये अमल अल्लाह को बेपनाह पसंद है। आगे मैं बहुत सारी बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से फरमा रहा है कि महबूब रातों में उठा करे और उठ करके तहज्जुद पढ़ा करे। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये उन सब नेक लोगों की सिफात बयान हो रही है, सालिहीन की सिफात बयान हो रही है। फरमाता है कि कानो कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तगफिरून। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वो रातों को थोड़ी सी देर सोया करते थे और रात के पिछले पहर में उठ उठ कर मगफिरत तलब करते थे। आराम करने से हमारा दीन हमें रोकता नहीं है, आराम किया करें, अपने बदन को, अपने जिस्म को राहत पहुंचाया करें, उसका भी हक है, उसे अदा करने दें। बिल्कुल अपने जिस्म का, अपने बदन का हक भी अदा करें। और इसके साथ साथ हक़्क़ुल्लाह ना भूलें, हक़्क़ुर रसूल ना भूलें। ये वो नफूस कुदसिया हैं जो थोड़ी देर आराम भी करते हैं और रात के पिछले पहर उठ करके रब तबारक व ताला को मनाने के लिए, रब को राजी करने के लिए मुसल्ले पे खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। रमजान जैसा अजीम महीना आए और ऐसे ही गफलतों में हम उसे गुजार दें तो जैसा कि मैंने कहा कि हमसे बड़ा बदनसीब और कौन होगा। रमजान आया है, ये सिफात अपने अंदर पैदा करें, कुदसी सिफात अपने अंदर पैदा करें, सालिहीन वाली सिफात अपने अंदर पैदा करें, अहलुल्लाह वाली सिफात अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह वालों की सिफात अपने अंदर पैदा करें, आराम भी करें, फिर आराम की कुर्बानी देकर के मुसल्ले पे खड़े हो जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला। अल्लाह अकबर। सूरत मुज़म्मिल उठाएं, पढ़ें, किस दिलनवाज अंदाज में और किस मोहब्बत और राफत के साथ अल्लाह ताला अपने महबूब से खिताब करता है। कुर्बान जाएं। सूरत मुज़म्मिल जब हम पढ़ते हैं, सूरत मुदस्सिर जब हम पढ़ते हैं तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहतरीन नात अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। हुज़ूर की अदाओं का तस्करा हो रहा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस अदाओं को अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमा रहा है। गौर करें, अपनी किस्मत पे नाज करें कि हम कैसे आका के उम्मती हैं। रश करें अपनी किस्मत में कि कैसे मौला के हम गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमली ओढ़ करके आराम फरमा है, सोए हुए हैं। हुजूर का कमली ओढ़ करके सो जाने का अंदाज अल्लाह तबारक व ताला को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, ये नहीं फरमाया, बल्कि रब तबारक व ताला अपनी महबूब की इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि उसे कुरान का हिस्सा बनाते हुए रब तबारक व ताला ने वही के जरिया आयतें नाजिल फरमाई
اور مصطفیٰ جان رحمت کے کملی اوڑھ کر کے اس انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنایا. قرآن بنا کر کے یہ وہی نازل فرمائی, یا ایھا المزمل, اللہ اکبر, اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب, یعنی اے کملی اوڑھ کر کے آرام کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذرا غور کریں, توجہ بھی کریں. حضور کا کملی اوڑھ کر کے آرام کرنا, جسے ہم سونا کہتے, اس سے کوئی دین کا کام تو نہیں ہو رہا. کملی اوڑھ کر کے آرام کرنے کے تذکرے سے تو کوئی احکامات جاری نہیں ہو رہے. ذرا غور کریں, کملی اوڑھ کر کے آرام کرنے کے اس بیان سے فرائض واجبات کا بیان بھی مقصود نہیں ہے. اے کملی اوڑھ کر کے آرام فرمانے والے مصطفیٰ, یا ایھا المزمل, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس سے کون سا دین کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ ذرا میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں ان ذہنوں کو, دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان نام نہاد علم والوں کو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے بیان سے بھاگتے ہیں, حضور علیہ السلام کی نعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر رسول سے عقیدہ توحید میں خرابی آئے گی, ذکر رسول سے عقیدہ توحید متاثر ہوگا, حضور علیہ السلام کی نعتیں زیادہ بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رشتہ بندوں کا ہے وہ کمزور ہوگا. ایسی جن کی گھٹیا اور بےہودہ قسم کی سوچ ہے, جن لوگوں نے دین میں رخنہ ڈال کر, تفرقہ ڈال کر کے الگ الگ گروہوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے, میں دعوت فکر دے کر توجہ کا طالب ہوں. ذرا غور سے سنیے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے سے, حضور کی نعتیں بیان کرنے سے, حضور کی شان و عظمت بیان کرنے سے عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا, بلکہ سچائی یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہو تو ذکر مصطفیٰ کثرت سے کیا کرو, اس لیے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کملی اوڑھ کر کے سونے والی ادا کو قرآن بنا کر کے پیش فرمایا. اللہ اکبر, پڑھیے قرآن تو پتا چلے. یا ایھا المزمل کا ترجمہ کون کیا کرے گا؟ کیا آپ یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن میں اضافی الفاظ ہیں, اسے بیان کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو بیان کر کے گستاخان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گال پر تھپڑ رسید فرمایا, متنبہ فرمایا, کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ میں اسے قرآن بنا دیتا ہوں, اور قرآن کی 6666 آیتیں مکمل پڑھنا عبادت ہے, اس سے بہترین عبادت کوئی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کا تذکار جمیل قرآن مجید میں بار بار آیا, تو پھر یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ حضور کی نعت بیان کرنا قرآن کی آیات کی روشنی میں عبادت ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کملی اوڑھ کر کے آرام فرما ہے. حضور کی اس ادا کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب, کملی اوڑھے آرام فرمانے والے محبوب, آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے. اللہ اللہ اللہ. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں تھوڑا سا آرام بھی کر لیں اور تھوڑا سا قیام بھی کر لیں, اپنے بدن کو تھوڑی سی راحت دے دیں اور پھر میری عبادت بھی کریں. پھر اب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹہر ٹہر کر پڑھیں. حضور قرآن ٹہر ٹہر کے ہی پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ قرآن ٹہر ٹہر کے پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے, دل و دماغ کی ایک سوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے. بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کس قدر اس کلام میں محبت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اس کا اظہار اس کلام میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ رات میں اٹھ کر کے اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ تھوڑی سی عبادت کریں، تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن خوب ٹہر ٹہر کر پڑھے، بے شک راتوں کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے، ہمارا نفس نفس امارہ ہے، شریر نفس ہے۔ ہمارا نفس ہمیں بہت تیزی کے ساتھ، یعنی نفس امارہ ہمیں تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بڑی تیزی کے ساتھ نفس امارہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راتوں میں اٹھنا، قیام کرنا اپنے رب کی رضا کے لیے، مصلی کی پشت پر رات گزار دینا یا رات کا کچھ حصہ مصلی کی پشت پر گزار دینا، یہ نفس کو پامال کرتا ہے۔ اس سے دل و دماغ میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور زبان سے سیدھی بات نکلتی ہے۔ راتوں کا اٹھنا قدم قدم پہ ہماری اصلاح کرتا ہے۔ سب سے بڑی اصلاح یہ کہ یہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں یہ سب بیان فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنیے، متفق علیہ روایت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اس درجہ قیام فرمایا کرتے کہ دونوں قدم مبارک پھٹ جاتے یا سوج جاتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنوں؟ جب جسم مبارک قدرے بھاری ہو گیا تو آپ نماز تہجد بیٹھ کر ادا فرمانے لگے، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو کر قرات کرتے اور پھر رکوع میں چلے جاتے۔ حضور کی راتیں اس طرح سے گزرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس آقا و مولا کا ذکر جمیل ہو رہا ہے جو تمام نبیوں کا امام ہے۔ میں اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکار جمیل کر رہا ہوں، قیام اللیل کے حوالے سے، راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے، جو تمام نبیوں کی امامت فرمانے والے آقا و مولا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، جن کا واسطہ، جن کا وسیلہ گناہوں کی بخشش کا ضامن ہوتا ہے۔ میں اس آقا و مولا کی بات کر رہا ہوں۔ پوری رات عبادت میں گزر رہی ہے، بسا اوقات تھوڑا سا آرام فرما لیتے، بقیہ وقت عبادت میں گزار دیتے۔ ام المومنین جو فرما رہی ہے کہ بسا اوقات قیام اس قدر طویل ہو جاتا کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا تھا، سجن آ جاتی تھی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ سہولت ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی عبادت کے لیے اطمینان اختیار نہیں کرتے۔ ہماری نمازیں بھی ایسی، ہماری عبادتیں بھی ایسی۔ جو وقت ہمارے آپ کے پاس رمضان کا میسر ہے، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں گزاریں، اللہ کی عبادت کریں، مصلی کے پشت پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اور یہ بہت بڑا شرف ہوگا۔ امام بخاری، امام مسلم دونوں اپنی صحیحین میں یہ روایت لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی چاہے کہ میں اسے بخش دوں۔
اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہر رات، اور رمضان کی راتیں تو نور علی نور والی راتیں، رمضان کی راتیں تو برکتوں والی راتیں، رحمتوں والی راتیں، یہ تو عظیم ہیں ہی، مگر ہر رات، سال بھر میں ہر رات، آخری پہر میں جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ اسی لیے تو اہل اللہ نے، صالحین نے راتوں میں عبادت کو اختیار کیا۔ یقیناً نفس امارہ جن کا بہت ہی شریر ہوتا ہے وہ نہیں اٹھ پاتے، نفس امارہ جن کا بہت موٹا ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ قربانی نہیں دیتے ہیں نیند کی، اٹھتے نہیں ہیں، اللہ کو منانے کے لیے مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ مگر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ رات کے آخری پر، ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں بلکہ سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیے گا کہ قیام اللیل صرف رمضان میں نہیں، سال بھر اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ اور قیام اللیل الگ ہے، نماز تراویح الگ ہے۔ قیام اللیل تو سال بھر چلتی ہے یہ نمازیں، اور نماز تراویح یہ خاص ہے رمضان کے لیے، اس میں فرق ہے، اور اس پر تو گفتگو بار بار ہوتی رہتی ہے۔ قیام اللیل الگ اور نماز تراویح الگ۔ یہ میں نماز تہجد کی بات کر رہا ہوں یا رات میں پڑھی جانے والی نفل نمازوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نزول اجلال، اور اس وقت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، یعنی وہ وقت، وہ ساعتیں قبولیت والی ساعتیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی چاہے کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ رات میں رب تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ ہمیں قیام اللیل سے متعلق توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر ماہ رمضان میں، رمضان کی راتوں میں، خاص طور پر رمضان کی راتوں میں ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں کرنے والوں کی دعائیں قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والے کو عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کی مغفرت فرما دے گا، اسے معاف فرما دے گا، اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ راتوں میں اٹھا کریں اور اپنے رب کے حضور لو لگا کر اس سے مانگا کریں۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی تینوں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ اللہ اکبر۔ راتوں میں اٹھ کر کے نماز ادا کرنا، یہ نماز سب سے افضل ترین نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی اور اس کی ایک خصوصیت بیان کی، قیام اللیل کی خصوصیت بیان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی لاتے ہیں اپنی جامع میں، روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ سبحان اللہ۔ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی سر آنکھوں پر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ راتوں میں نیند کی قربانی دے کر قیام کیا کریں، اس سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔
برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قیام اللیل کی برکتوں سے انسان کے اندر وہ جوہر، وہ خوبیاں پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت ہمیں آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، امام ابو داؤد اپنی سنن میں یہ روایت لاتے، حضرت عبداللہ ابن ابی قیس کا بیان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے مجھے نصیحت کی کہ قیام اللیل نہ چھوڑنا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب آپ بیمار ہو جاتے یا کمزور ہو جاتے تو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہی ہیں، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ راتوں میں اٹھ کر کے نماز ادا کرنا۔ حضور کی ادائیں یہ تھی کہ جب کبھی کمزوری محسوس ہوتی یا حضور علیہ السلام علیل ہو جاتے، کھڑے ہو کر کے نہیں تو حضور بیٹھ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قیام اللیل کے بارے میں ام المومنین نے بھی تاکید فرمائی۔ بے شمار روایات، میں کیا تذکرہ کروں، آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی راحت سے صرف 3 چیزیں باقی ہیں، دنیا کی راحت سے صرف 3 چیزیں باقی ہیں: احباب کی زیارت، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تہجد ادا کرنا، اور خالی گھر جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، تاکہ دنیا کی راحت سے صرف 3 چیزیں باقی ہیں۔ یہ 3 چیزیں فرماتے ہیں: احباب کی زیارت یعنی اہل اللہ کی زیارت، اللہ والوں سے ملاقات کرنا، پھر فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور گھر میں کوئی نہ ہو، خالی کمرہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ امام قشیری بیان کرتے ہیں، تصوف کے بہت بڑے امام قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو 5 جگہوں پر رکھا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں کتنی نرالی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو 5 جگہوں پر رکھا ہے۔ عزت کو اطاعت میں، سبحان اللہ، عزت کو اطاعت میں اللہ نے رکھا ہے، ذلت کو معصیت میں اللہ نے رکھا ہے، مصیبت کو قیام اللیل میں رکھا ہے، حکمت کو خالی پیٹ میں، اور مالداری کو قناعت میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 چیزیں 5 جگہوں پہ پوشیدہ ہیں۔ عزت چاہتے ہو تو کہا کہ اسے اللہ کی اطاعت کیا کرو۔ معصیت ذلت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی گناہ ذلت کی طرف بندے کو لے جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت دور ہوتی ہے قیام اللیل سے، راتوں میں بیدار رہا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ حکمت کو خالی پیٹ میں، اللہ اکبر، یعنی یہ کہ روزہ رکھا کرو، کثرت سے روزہ رکھا کرو، اور کھانا بھی تناول کرو تو زیادہ نہیں، کھانا تناول کرنے کے لیے بھی احتیاط کیا کرو، خواہش ہو تو برتن چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کے جو کھانا کھا لیتے ان سے حکمت کی نعمت دور ہو جاتی ہے، اس میں احتیاط کیا کریں۔ پھر فرمایا کہ مالداری کو قناعت میں، اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت عطا فرمائی ہے تو اس سے قناعت بھی اختیار کرو، فضول خرچی نہ کرو، ان تمام خرافات سے بچا کرو۔ آپ کا یہ قول ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے۔ حضرت ابراہیم الخواص رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دل کی دوا 5 چیزیں ہیں: غور و تدبر کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، پیٹ کو خالی رکھنا، رات کو عبادت الہی میں قیام کرنا، سحری کے وقت گریہ وزاری کرنا، اور صالحین کی مجلس میں بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اختیار کرو، اس سے کامیابی کامرانی قدم چومے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، اور بڑا پرسوز واقعہ۔ اس واقعے کو جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بیان کی۔
مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی، رات کو ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ صبح تک سوتے رہے۔ اللہ اکبر، جو کی روٹی تھی پیٹ بھر کے کھا لی، جائز ہے کھا لے، منع نہیں کیا جاتا، مگر صالحین کے لیے احتیاط ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی راہ میں سفر کرتے، اللہ کی رضا کی راہ میں سفر کرتے ہیں، انہیں قدم قدم پر محتاط ہونا پڑتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے کہ رات وہ سو گئے، اس قدر گہری نیند سو گئے کہ صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر، اپنے وظائف اور عبادت میں مشغول رات میں نہ ہو سکے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے ہوا کیا؟ گہری نیند سو گئے، سستی طاری ہو گئی، بیدار نہ ہو سکے۔ وہ رات میں اٹھ کر کے جو عبادت کیا کرتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، وظائف کیا کرتے تھے، وہ نہ کر سکے۔ صبح ہوئی تو بیدار ہوئے۔ اللہ اکبر، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے یحییٰ، کیا تو نے میرے تیار کردہ گھر سے عمدہ گھر یا میرے پڑوس سے زیادہ عمدہ پڑوس پا لیا؟ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اے یحییٰ، اگر تو نے جنت الفردوس کو دیکھ لیا ہوتا تو اس کے شوق میں تیری چربی پگھل جاتی اور روح نکل جاتی، اور اگر تو جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو تیری چربی پگھل جاتی اور آنکھوں سے پیپ بہہ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی تھوڑی سی غفلت انہیں بہت دور کر دیتی ہے منزل سے۔ اور ہم دیکھیں ذرا، ہمارے اپنے دن بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں، ہماری راتیں بھی نافرمانی میں گزر رہی ہے، ہمارا دن بھی غفلت میں گزر رہا ہے، ہماری راتیں بھی غفلت میں گزر رہی ہے۔ یہ پیغمبر کی بات میں کر رہا ہوں، پیغمبر کی۔ اللہ اکبر، ایک رات غفلت میں کیا سو گئے، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، کہا اے یحییٰ، میرے گھر سے بہتر گھر تمہیں ملا؟ اے یحییٰ، میرے پڑوس سے بہتر پڑوس کوئی تمہیں ملا؟ اے یحییٰ، اگر تم جنت دیکھ لیتے تو جنت کی آرزو تمنا میں اپنی چربی پوری کی پوری وہ پگھل جاتی، میری عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، راتوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے حوالے سے میں نے حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں جن کے دن اللہ کی اطاعت میں گزر جاتے ہیں، جن کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار روایتیں، بے شمار احادیث جنہیں بار بار بیان کیا جاتا ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے، چونکہ دور بڑی آزمائش کا ہے۔ احباب سے گفتگو ہوتی ہے تو میں سناتا رہتا ہوں، ہمارا عمل خراب ہو گیا، ہمارے دن بھی غفلت میں گزر رہے ہیں، ہماری راتیں بھی غفلت میں گزر رہی ہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، ہمیں کہیں سے کوئی خبر نہیں ہے، ہمارا عمل خراب ہو گیا، اس لیے ہم پر ظالم حکمراں مسلط کیے گئے، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر ڈھائے جا رہے، ذلت اور رسوائی ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا مقدر بن گئی ہو۔ میں تمام ناظرین، سامعین سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنیں، ذلت و رسوائی کے اس دلدل سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، ظالم حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں، مہلک بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آؤ بیدار ہو جاؤ، اور بیدار ہو کر کے اپنے رشتے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کرتے ہوئے اپنے دن اللہ کی اطاعت میں گزارو، اور راتوں کے کچھ حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اس سے عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرنے والے، اللہ کے حضور قیام کرنے والے، اللہ کے حضور سجدہ کرنے والوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ جناب والا،
امام حسن بصری بھی فرماتے اور امام زین العابدین سے بھی یہ روایت منقول ہے، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر کعبہ شریف کے طواف میں آپ رات میں مصروف تھے، حرم کعبہ میں ہیں، رات کے وقت ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، آج کی تاریخ میں آپ تصور کریں گے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں 1400 سال پہلے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج تو لائٹس لگے ہوئے ہیں، اجالا ہی اجالا ہے۔ مکہ مدینے میں رات جب ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے دن نکل آیا ہو۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں رات گھنی ہوا کرتی تھی، لائٹوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، کہیں کہیں چراغ جلا کرتے تھے، روشن ہوا کرتے تھے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں محو طواف تھا، بالکل سناٹا تھا، خاموشی تھی، ہر جگہ خاموشی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت سے رونے کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز میں بڑا سوز تھا، بڑا گداز تھا، بڑی عجیب و غریب کیفیت مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ کعبے کی چھت پر رونے والا، آہو بکا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، اور یہی عرض کر رہا ہے کہ مولا مجھے معاف فرما، اے رب ذوالجلال والاکرام مجھ پر کرم فرما، مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما، میری عبادت قبول فرما۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ روتے روتے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا، رونے والا بندہ، اس کی آواز سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ نوجوان ہے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا کہ مولا سمندر میں پانی کے جتنے قطرے ہیں، اے اللہ اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں، اے اللہ درختوں کے جتنے پتے ہیں اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں، اے اللہ تیرے پہاڑ جتنے ہیں زمین پر اس سے زیادہ میرے گناہ، اس سے بڑے بڑے میرے گناہ ہیں، اے اللہ آسمان پہ جتنے تارے ستارے ہیں مولا اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کل کے خطاب میں، چونکہ پہلی طاق رات تھی، ہر طاق رات میں گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، بشارتیں دی گئی ہیں۔ دیکھیں ان اللہ والوں کا کیا بیان ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی آواز سن سن کر کے میری عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، کعبے کی چھت پر رونے والا یہ سب باتیں بیان کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، گڑ گڑا کر کے روتا تھا، اور اس کے رونے میں بڑی عجیب و غریب کشش تھی، سوز و گداز تھا، میرا دل پانی پانی ہو گیا، اور میں اتنا متاثر ہو گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پتہ نہیں یہ کون نوجوان ہے، کیسی عاجزی انکساری کے ساتھ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ مولا علی المرتضیٰ کے مصاحب میں سے ہیں، مولا علی المرتضیٰ کے خادموں میں سے ہیں، براہ راست مولا علی المرتضیٰ سے انہیں فیض ملا ہے، محب اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری رات اسی طرح وہ نوجوان رونے میں گزارتا رہا، پوری رات گزارتا رہا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ نوجوان نیچے اترے گا تو میں اسے کچھ نصیحت کروں اور اللہ کی رحمت کے بارے میں اسے بتاؤں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تلقین کرنے کی نیت سے میں رکا رہا، مگر اس کی آواز سن کر کے مجھے بھی رونا آ گیا، اور دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا، کون ہوگا جو اس طرح عاجزی انکساری سے رو رہا ہے۔ جب رات تقریباً ختم ہو گئی اور فجر کا وقت ہونے کے قریب تھا تو وہ نوجوان آہو بکا کو بند کیا، اس کا رونا گریا کرنا بند ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان کعبہ شریف کی چھت سے نیچے اترا، اور نیچے اتر کر جب وہ سیڑھیوں سے اتر کر جانے لگا تو اس کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا، نقاب تھا، چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا، چادر پڑی ہوئی تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ نیچے اترا تو میں نے سلام کیا، جواب ملا، میں نے اس سے
اللہ کی رحمت سے متعلق کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نصیحت کرنے لگا، دلاسا دینے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اتنا نہ رویا کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ میری ساری نصیحت کو سنتا رہا، جس کے چہرے پہ نقاب تھا، وہ میری ساری نصیحت کو سن کر کے چہرہ ہلا کر کے وہ ایسے ہی آگے بڑھنے لگا۔ تو میں نے پھر اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا جا رہے ہو، جانے سے پہلے اپنا چہرہ تو دکھا کے جاؤ کہ تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو، میں تمہیں دیکھ تو لوں کہ تم کتنے صالح اور کتنے نیک نوجوان ہو، اور کس طرح اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے ہو، تم کون ہو، میں جانوں دیکھوں تمہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رات بھر رونے والا وہ نوجوان اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، چادر اٹھائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چہرہ دیکھتے ہی میری زبان سے ایک چیخ نکلی اور میں زمین پہ گر گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رات بھر گڑ گڑا کر کے اللہ کے حضور رونے والا نوجوان کوئی اور نہیں تھا، وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر، وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں امام ہمام کے قدموں کو چمٹ گیا، قدم پکڑ کر کے میں امام کے عرض کرنے لگا کہ اے امام، اے شہزادہ رسول، اللہ کے حضور ڈر خوف کے حوالے سے آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی راتیں ایسی گزرتی ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرنی چاہیے؟ آپ کی عبادت کا انداز اتنا نرالا ہے، ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں رونے لگا۔ اس طرح کی روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے تعلق سے بھی منقول ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے حضور راتیں اللہ والوں کی کیسے گزرا کرتی تھی، اللہ کے حضور رب کو منانے کے لیے اہل اللہ کی راتیں کیسے گزرا کرتی تھی۔ مولا علی المرتضی شیر خدا، جن کا آج یوم شہادت، اور کل تفصیلی طور پر میں نے امام ہمام کی، امام علی کی شہادت کا تذکرہ کیا، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے دن روزوں میں گزرے اور جن کی راتیں اللہ کو منانے میں گزری۔ امام علی کی سیرت پڑھیں گے، امام علی کی زندگی کے احوال پڑھیں گے تو ہو بہو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عکس پائیں گے۔ مولا علی المرتضی خود فرماتے کہ مجھے 3 چیزیں بے پناہ پسند ہیں۔ مولا علی المرتضی فرماتے مجھے 3 چیزیں بے پناہ پسند ہیں۔ ایک، گرمی کے روزے مجھے پسند ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے پسند ہے۔ تیسرا، اللہ کی راہ میں مجھے جہاد کرنا پسند ہے۔ دن میں روزہ رکھنے والے، رات بھر عبادت میں گزارنے والے امام علی، اللہ اکبر، پوری رات اللہ کے لیے جگ کر کے عبادت کرنے والے، مصلی کی پشت پر راتیں گزارنے والے، مولا علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام، اہل بیت اطہار کا فیض پانے والے، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں سے علوم اور معرفت کی خیرات پانے والے، ائمہ اہل بیت کی جنہیں صحبت نصیب ہوئی، ہم سب کے امام فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی راتیں بھی ایسی گزرا کرتی تھیں۔ رات مسجد میں آ کر، بڑھاپے کے عالم میں رات مسجد میں آ کر امام اعظم ابو حنیفہ زار و قطار اللہ کے حضور روتے تھے، قیام کرتے ہیں تو طویل قیام کرتے تھے، سجدہ کرتے ہیں تو طویل سجدہ کرتے تھے۔ اپنی داڑھی جو سفید ہو گئی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، آپ اپنی داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے عرض کرتے تھے کہ مولا ابو حنیفہ کے بڑھاپے پر کرم فرما، مولا ابو حنیفہ کی سفید داڑھی پر کرم فرما، مولا ابو حنیفہ کی کمزوری پر کرم فرما۔ پوری رات اللہ کے حضور رو رو کر کے گزارتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی راتیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ماہ رمضان کے چند دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں،
کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت میں گزر جائے. دن میں روزہ رکھ کر رات میں تھوڑا سا آرام بھی ضرور کریں, عبادت میں بھی وقت گزاریں, تہجد پڑھیں, قیام اللیل کریں. اس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس سے گناہ مٹتے ہیں, اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہوں گا, میں بیٹیوں سے, خواتین اسلام سے کہنا چاہوں گا کہ تبدیلی لائیں اپنے معاملات میں, تبدیلی لائیں اپنے ٹائم ٹیبل میں, دن اور رات کے اوقات میں تبدیلی لائیں. گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں, اسلامی ماحول بنائیں, اور گھر کے افراد اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. امید ہے کہ ان گزارشات پر آپ تمامی حضرات توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچائیں گے. چند راتیں رمضان کی بچی ہوئی ہیں, یہ ہم اللہ کی عبادت میں